السلام علیکم. 6 کلاس از یور انگلش ٹیچر ہے مس نتاشا. ہم نے پچھلے 9 لیکچرز تک یہ پڑھا تھا کہ دا بیل آف آرٹی لیسن نمبر 5 اینڈ پیج نمبر 26. یہاں تک پڑھا تھا کہ پچھلے پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک آواز آتی ہے گھنٹی کی کڑکتی ہوئی سوتی ہوئی دھوپ میں. جہاں مطلب کڑکتی سوتی ہوئی دھوپ کیوں کہا گیا کہ مطلب اس وقت موسٹلی اس کڑکتی دھوپ میں سب سپیر کے ٹائم سو رہے تھے. انہوں نے گھنٹی کی آواز سنی کیونکہ کئی عرصے سے گھنٹی نہیں بجی تھی, تو سارے بھاگ کر گئے اور ان قاضیوں میں سے ایک قاضی بھی بھاگ کر گیا, جج. تو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک گھوڑا اس بیل کو کھا رہا تھا. جو پچھلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے, کیونکہ وہ رسی ٹوٹ چکی تھی تو آدمی نے کیا کیا, ساتھ میں انگوروں کی بیل باندھ دی تھی تاکہ گھنٹی کوئی بھی بجانا چاہے تو بجا سکتا ہے. تو ایک گھوڑا وہاں پہ بیل کھا رہا تھا, تو گھنٹی جب وہ اسے کھینچتا تھا کھانے کے لیے تو گھنٹی بجتی تھی. تو آواز سن کے سارے وہاں پر پہنچ گئے, لیکن گھوڑے کو دیکھ کر سارے آپس میں بڑبڑانے لگے. اس سے پہلے کہ وہ مذاق اڑاتے تو فوراً جج نے کیا کہا, جج نے یہ کہا تھا کہ اس رعایا میں کنگ جان کی بادشاہیت کے دور میں کوئی بھی یعنی کہ جانور بھی آ کر گھنٹی بجا سکتا ہے. چونکہ وعدہ بھوکا ہے تو اسے اپنے ماسٹر کے خلاف شکایت کرنی ہے. ناؤ لیٹس ریڈ ان what happens in the next paragraph. Why, said a man. کیوں, ایک آدمی نے کہا. He belongs to an old knight. وہ ایک بوڑھے سپاہی سے تعلق رکھتا ہے. Who is such a miser. وہ بہت ہی کنجوس ہے. اس کو آپ نے miser پڑھنا ہے, miser نہیں پڑھنا. miser and miser mean کنجوس. کنجوس جو بہت ہی کنجوس ہے. دیٹ ہی وونٹ ایون فیڈ دس فیتھفل اولڈ اینیمل. کہ وہ اتنا کنجوس ہے یہاں تک کہ وہ اس بھروسے مند پالتو جانور یا بوڑھے جانور کو بھی نہیں کھلائے گا. دا ہارس سروڈ ہیم ویل فار ایئرس. اس گھوڑے نے کئی سالوں تک اس کی اچھے سے خدمت کی. بٹ ناؤ دیٹ ہی از اولڈ, کیونکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے, ہی ہیز ٹرنڈ ہیم آؤٹ ان ٹو دا اسٹریٹ. اس نے اس کو گلیوں میں بھٹکنے کے لیے نکال دیا. ٹرن ہم ان ٹو دا اسٹریٹ یعنی اس نے گلیوں میں نکال دیا. ٹو کیپ اوے ایز ہی کین, اسے دور کر سکے جتنا وہ کر سکتا ہے. دا جج ایٹ ونس سینٹ فار دا اولڈ نائٹ. فوراً یہ بات سنتے ہی قاضی نے اس بوڑھے سپاہی کے لیے بلایا, اس بوڑھے سپاہی کو بلایا. when the man came, جب وہ آدمی پہنچا, he said to him, قاضی نے اس سے کہا, your old horse has rung the bell of justice to complain against you because though he has served you faithfully for years, you have left him to starve in his old age. تمہارے بوڑھے گھوڑے نے گھنٹی بجائی ہے انصاف کے لیے اور تمہارے خلاف شکایت کر سکے, کیونکہ اس نے اتنے سال وفاداری کے ساتھ تمہاری خدمت کی. اینڈ یو ہیو لیفٹ ہم ٹو اسٹارو, اور تم نے اس کو چھوڑ دیا بھوکا رہنے کے لیے اس کی اس بڑی عمر میں. دا نائٹ لافڈ اینڈ سیڈ. وہ سپاہی ہنس پڑا اور اس نے کہا, از دس اے جوک سر. صاحب کیا یہ ایک مذاق ہے. نو, ریپلائڈ دا جج. قاضی نے جواب دیا, نہیں. اٹ از سیریس, یہ سنجیدہ بات ہے. وٹ ہیو یو ٹو سے, تم کیا کہنا چاہو گے. وٹ نان سینس, کیا بکواس ہے. کرائڈ دا نائٹ. وہ سپاہی چلا اٹھا. کین آئی ناٹ ڈو وٹ آئی لائک ود مائی اون ہارس. اب میں کیا وہ بھی نہیں کر سکتا اپنے گھوڑے کے ساتھ جو مجھے پسند ہو یا میں کرنا چاہتا ہوں یا جو میں کر سکتا ہوں. مسٹ آئی کیپ اے یوز لیس ہارس. کیا مجھے لازمی اس بیکار گھوڑے کو رکھنا ہے. ایٹنگ آف, جو صرف کھاتا رہتا ہو, جو ایٹنگ آف ہز ہیڈ ان مائی اسٹیبل, جو صرف بس کھاتا رہتا ہو اور میرے طبیلے میں پڑا رہتا ہو. You ought to be ashamed. تمہیں خود پر شرمندہ ہونا چاہیے. سر نائٹ, said the judge. بوڑھے سپاہی سے تمیز سے اور احترام سے بات کرتے ہوئے کہا قاضی نے, to treat an old faithful servant like this. اپنے پرانے وفادار نوکر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے. Your horse has appealed to the king for justice. تمہارے گھوڑے نے انصاف کے لیے بادشاہ تک اپیل کی ہے. اپیل کرنا مطلب التجا کرنا, ریکویسٹ کرنا, پہنچ کرنا.